الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به وإذا حكمتم بين الناس وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. جی جزاکم اللہ خیر. قاری صاحب بہت ہی خوبصورت تلاوت آپ نے پیش کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں.
بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک بے شک۔ اپنے تمام ویورز کو، ہمارے تمام ٹیلی ویژن کے سامنے جو اس پار بیٹھے ہیں، جو یہاں پر موجود ہیں، ان کو سب سے پہلے تو سلام۔ رمضان الکبیر کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں فیضہ ریاض اور میرے ساتھ میں ہوں محمد رضوان سرور۔ بالکل، اور ہم قاری نعمان سیفی نے بہت خوبصورت قرآن پاک کی تلاوت کلام پاک کیا ہے، اور اس کا ترجمہ رضوان نے ہمیں پڑھ کر سنایا، اور اس میں بار بار ہمیں تلقین یہ کی گئی ہے کہ آنیسٹ رہیں، سچ بولیں، اپنی امانتوں کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی آپ کے حصے کو امانت دے جاتا ہے تو امانت کتنی ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ امانتیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت علی کو پیچھے چھوڑ دیا کہ یہ تمام امانتیں جو انہوں نے مجھے دی ہیں وہ ان سب کو واپس کر کے تم ہمارے ساتھ شامل ہو جانا۔ مطلب کسی کی امانت کا اتنا زیادہ زور دیا گیا۔ اور امانت کیا ہے کہ آپ کوئی آپ کے پاس مال رکھ جاتا ہے یا کوئی ایون آپ سے مال خریدنے بھی آتا ہے تو ناپ تول میں فرق نہ کریں، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی طور طریقے ہمارا دین جو کہتے ہیں نا کہ مکمل ضابطہ اخلاق ہے، ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے، اور ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی جینے کا ڈھنگ کیسا ہے، اور عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ایمانداری، صدقے دل سے، اچھی نیت کے ساتھ زندگی گزاریں، زندگی بہت آسان ہوتی جائے گی، آپ کی بھی اور آپ کے ارد گرد جو رہنے والے لوگ ہیں اس کی بھی۔ بالکل فضا، بہت ہی خوبصورت، آج کا ٹاپک ہی بڑا زبردست ہے اور اس پر بات کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ امانت داری، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص میں، جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جس شخص میں امانت داری نہیں اس میں ایمان ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ اتنی اہم چیز ہے ہمارے دین میں، امانت اور خیانت۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں ناظرین کہ جو امانت ہوتی ہے یہ مال کی امانت ہی ہوتی ہے، کہ کسی نے میرے پاس کوئی پیسے رکھوائے تو وہ امانت ہے، یا کوئی اپنی کوئی چیز میرے پاس رکھوا دی تو یہ امانت میں نے اس کی رکھ لی۔ نہیں، ایک مشورہ بھی جو ہے وہ بھی امانت ہے، اور مشورہ جو ہے یہ صدقہ جاریہ بھی بن جاتا ہے۔ اگر اچھا مشورہ آپ دیں کسی کو، آنے والے وقت میں اس کے لیے خیر کا سبب بنے، تو اگر اس کا نقصان ہو گیا تو اس کا بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ لہٰذا مشورہ بھی جب کسی کو دیں تو اسے امانت سمجھ کے دیں اور اپنا سمجھ کے دیں کہ آپ اس سچویشن میں ہوں تو آپ کیا فیصلہ کریں گے۔ لہٰذا اللہ سے ہمیشہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی حضوری میں رہ کے اللہ سے وزڈم مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کوئی اگر ہم پر یقین رکھتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے، ہم سے مشورہ بھی لیتا ہے تو ہمیں کیا مشورہ دینا چاہیے، تو انشاءاللہ چیزیں آسان ہو جائے گی۔ اور دوستو جانتے ہیں کہ نفس جو ہے، نفس کی بھی امانت ہوتی ہے۔ نفس کی امانت کیا ہے؟ اب نفس کی امانت یہ ہے کہ آپ وہ عادات اختیار کریں جو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے فائدہ مند ثابت ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ نفس کی امانت ہے۔ اور پھر یہ بڑی اہم چیز ہے جس پر ہم بات نہیں کرتے کہ ہماری زبان کی بھی امانت ہے۔ ہم جب بولتے ہیں تو ہم کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، برائی کر دیتے ہیں، یہ امانت ہے کہ ہم کسی کا دل دکھا دینے والی بات کر دیتے ہیں اور پرواہ بھی نہیں کرتے کہ ہمارے الفاظ سے کسی کا دل دکھ جائے گا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم، اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے دل دکھانا، بالکل، اور دلوں میں تو اللہ رہتا ہے۔ اور پھر اگر آپ دل دکھائیں گے کسی کا، اور کسی دکھی دل سے اگر کوئی ایسی بات کوئی نکل گئی، کوئی آہ نکل گئی تو وہ آپ کو لگ سکتی ہے۔ تو ڈریں اس وقت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، جانتا ہوں، میں دن رات کسی نہ کسی عمل میں مصروف ہوتا ہوں، کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ وہ نیند سے بھی پاک ہے، بھوک پیاس سے بھی پاک ہے، اور وہ بار بار قل هو اللہ احد، ہم کیا کہتے ہیں، کہہ دو، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، مطلب اس کے سوا اور کوئی نہیں، صرف وہ ایک ہے۔ جب وہ ایک اکیلا سننے والا، دیکھنے والا، جاگنے والا، سب کچھ کرنے والا ہے تو ہمیں تو کسی کی پرواہ ہونی نہیں چاہیے۔ جب اس نے کہہ دیا میں تمہارے ساتھ ہوں، اس نے کہا جہاں پریشانی مصیبت ہے اس کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ وہ یہ چھوٹے چھوٹے جو قرآن مجید کی آیات ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، اب تو خیر رمضان کا ہے تو آپ رمضان میں موبائل کو بھی آن کریں، سارے ریل سارے، تو اس کو رک کے تھوڑا سا سمجھ کے سن لیا کرے۔ ہمیں نہیں سننا، کم سے کم جو فون آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں اگر کوئی ایسی اسلامک بات آ جاتی ہے، بڑی اہم بات ہے یہ کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم سارا دن موبائل فون استعمال کرتے ہیں اور حدیث پاک بھی گزر رہی ہوتی ہیں اور اللہ پاک کے ارشاد باری تعالیٰ بھی گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سن لیتے ہیں، شاید سمجھتے نہیں ہیں، عمل نہیں کر پاتے۔ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں جو امانت ہے وہ گمان کی بھی ہے،
किसी के बारे में अच्छा गुमान भी रखें तो ये भी बड़ा अहम एक मैं यूं कहूंगा अहमियत का हामिल है। लिहाजा गुमान अच्छा रखें ताकि चीजें आपके लिए भी आसान हो और कल को अल्लाह को जवाब भी देना है हमें ये अमानत के हवाले से। इस पर इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में स्कॉलर्स के साथ गुफ्तगू करेंगे। अभी हमारे दरमियान इरफान दानिश ब्रादरान मौजूद हैं, कल भी हमारे दरमियान मौजूद थे, बड़ी खूबसूरत आवाज बड़े खूबसूरत कलाम पेश करते हैं। बहुत खूबसूरत कसीदे कल आपने पढ़े थे और हमदे बारी ताला पढ़ा था, तो आज किस कलाम से हमारी ट्रांसमिशन का आगाज हो रहा है? हम सबसे पहले नाज शरीफ पेश बिल्कुल। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आप रमज़ान की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल कबीर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज बात हो रही है अमानतदारी के हवाले से। सरकार दो आलम सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। सच्चा अमानतदार मुसलमान ताजिर क़यामत के दिन शोहदा के साथ उठाया जाएगा। नाज़रीन, आप ये देखिए कि ताजिर का जो मकाम है, अगर तो वो अमानतदारी के साथ और जो अपने माल का ऐब है वो बताकर अगर उसको बेचे तो उसका मकाम कहां से कहां पहुंच जाता है। तो ये हुजूर फरमा रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए मुमताज स्कॉलर्स हमारे दरमियान मौजूद होंगे और आज हम बात करेंगे कि आज का जो ताजिर है, आज का जो हम बिजनेसमैन है, आज की जो हम ट्रेडिंग करते हैं, उसमें कहां पर कमी रह गई, कहां पर हमने दीन को समझा नहीं, कहां पर हमने जो बिजनेस के असूल हैं उनको नहीं समझा। इस पर बात करने के लिए हमारे दरमियान मुमताज स्कॉलर्स मौजूद होंगे। अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, पहले भी तशरीफ लाते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और इन्हीं के साथ हमारे दरमियान मौजूद होंगे मुफ्ती लुकमान रशीद नूरी साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अल्लामा साहब, आपकी जानिब आएंगे, फरमाइएगा जिस तरह से हदीस पाक मैंने कोट की, तिजारत के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, अमानतदारी के हवाले से आज के दौर में बहुत कमी देखी जाती है। हम माल बेचते हैं मगर ऐब नहीं बताते और शायद वो चीज़ें बता देते हैं जो उसमें होती ही नहीं बेचते वक्त, तो बड़ा ये जुल्म होता है। तो उसके बारे में कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या अहकामात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द सवाक अल्लाह की जो आलमीन का रब है, लाखों दुरूद सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आले तहार पर। इंतहाई खूबसूरत उन्वान आज का इलेक्ट किया आपने, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बस मंजर में ले जाऊं कि पहले अमानत को समझने की जरूरत है कि अमानत क्या है, फिर हमें समझ में आएगा अमानतदारी क्या है और फिर समझ आएगा इस दौर के तकाजे क्या हैं। क्योंकि पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और इस्लाम के रूह से, कुरान के रूह से अमानतदारी की क्या अहमियत है। जी जी, फरिश्ते सारे हैं, सबको सलाम है, लेकिन जनाब जिब्रील अमीन को बिलखसूस तौर पर अमीन क्यों कहा जाता है? सारे फरिश्ते अमीन है इसलिए कि आपने तमाम अंबिया के पास जो सहाइफ लाए पूरी अमानतदारी के पास भेजे, जो अल्लाह ने पैगाम दिया था हू बहू वही दिया, न उसमें एक लफ्ज कम न एक लफ्ज ज्यादा। तौरात जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को दी, जनाब ईसा को नहीं दी। इंजील जनाब ईसा को दी, जनाब मूसा को नहीं दी। ज़बूर पाक रसूल पे नाजिल नहीं की और कुरान जनाब दाऊद पे नाजिल नहीं किया। यानी जो अल्लाह ने फरमाया ऐन बैन उसी हकीकत के साथ अपनी अमानतों को पहुंचाया, इसलिए जनाब को जिब्रील अमीन कहते हैं। और मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिकुल अमीन क्यों कहते हैं? इसमें दो बातें हैं। नंबर एक, मैं आ रहा हूं आपके सवाल में, नंबर एक तो सरकार को इसलिए सादिकुल अमीन कहा गया कि काफिर मुशरिक अपनी अमानतें रसूलुल्लाह के पास रखते थे जमाने कुफ्र, जब उनका जमाने कुफ्र था। मेरा नबी तो आदम से पहले भी नबी था, 40 साल आपकी नबूवत खामोश रही, किरदार बोलता रहा। एक तो उनकी अमानतों के हवाले से, दूसरी क्या अमानत है? मेरे नबी की सबसे बड़ी अमानत यह है कि ये फरमा दिया ये कुरान है, ये हदीस है। इसमें तफावत बयान की रसूल अल्लाह की एक इल्मी अमानत होती है कि जो इल्म उसमें खयानत ना करो। एक हसब और नसब की अमानत होती है, उसमें खयानत ना करो। एक रिज़्क़ हयात की अमानत होती है, हया की अमानत होती है, उसमें खयानत ना करो। आज का ताजिर जो मेरे नबी का कलमा तो पढ़ रहा है और ये आयत भी लटका के बैठे हुए कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, जब आपका ये यकीन है कि अल्लाह रज़ाक और वही देता है, फिर आप बेईमानी क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि हम इस्लाम के अंदर है, इस्लाम हमारे अंदर नहीं है। वो तवक्कल भी मजबूत नहीं, तवक्कल मजबूत नंबर एक। नंबर मौला अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा मौला मेरा रिस्क कहाँ से आएगा? कहा जहां से तुम्हारी मौत आएगी। कहा मेरे मौला मेरी मौत कहाँ से आएगी? कहा जहां से तुम्हारा रिस्क आएगा, क्योंकि रिस्क और मौत का खालिक एक है। अगर हमें, और मौला अली का एक और कौल में शाह, क्योंकि अना मदीना तो इल्म व अलीउन बाबा, मौला फरमाते हैं कि वक्त से पहले नहीं, नसीब से ज्यादा नहीं। ये जो वक्त से पहले नहीं ना,
اس کی کوشش میں، اور دوڑ آج کل یہی ہے علامہ صاحب، دوڑ ہی یہ لگی ہوئی ہے کہ شاید ہم سب کچھ سمیٹ لیں اور آگے کا کوئی پتہ نہیں، کوئی خوف نہیں، سب کچھ یہی رہ جانا ہے۔ اللہ کے عدل میں شک ہے ہاں کہ جو اللہ نے آپ کو دیا وہ مجھے کیوں نہیں دیا؟ بھائی جو اللہ جانتا ہے وہ بہتر میں نہیں جانتا۔ ہمارا کام ہے تدبیر کرنا، حق تقدیر اس کے پاس محفوظ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبوتوں کی امانتیں تھیں۔ میرے نبی کے پاس اللہ کی توحید کی خوبصورت امانتیں تھیں، اور زمین و آسمان کے درمیان اللہ کی سب سے خوبصورت امانت کا نام انسان ہے۔ تبھی تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام اپنے 72 نفوس دے کر امانت اللہ کو واپس کر کے سجدہ شکر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے امانت کی واپسی پہ ہمیں سجدہ شکر کرنا ہے، ہمیں شکوے نہیں کرنے۔ شکوے نعمتوں کو کھا جاتے ہیں اور شکر نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ بالکل، سبحان اللہ، بہت خوبصورت ہے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ جیسے ہم بات کر رہے ہیں ایمانداری داری، اور سب سے زیادہ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال سے ہی ایمانداری جو ہے، حالانکہ ہمارے ہر رشتے سے، ہر تقاضے سے ہمیں آنیسٹ ہونا چاہیے۔ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ یہ صرف ہم نے شاید ایک مورل کی طرح اپنی کتابوں میں پڑھ لیا، لیکن جب بڑے ہوئے تو اس پر عمل کرنا بھول گئے۔ ایون سچ بولنا کا رجحان ہے ہی نہیں ہے، ہماری سوسائٹی میں تو نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کی وساطت سے میں اس چینل پر آیا، اور آپ سب کی ٹیم کا بہت زیادہ شکریہ۔ امانت داری کا جو مفہوم ہے یہ زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ وابستہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو یوں سمجھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں کوئی چیز پکڑا دیتا ہے، ہم ایسی چیز اس کو واپس کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہی چیز امانت ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ چیز بھی امانت ہے۔ کوئی چیز ہمیں دی گئی، ہمارے پاس امانت ہے۔ کسی چیز کو ہم نے دیکھا تو یہ آنکھیں ہمارے پاس امانت ہیں۔ ہم نے کسی چیز کو سنا، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، یہ کان ہمارے پاس امانت ہے۔ ہم زبان سے بات چیت کر رہے ہیں، یہ زبان امانت ہے۔ یہ وجود، یہ جان، یہ سارا کچھ ہمارے پاس امانت ہے۔ کسی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، وہ مجلس کی ہر بات ہمارے پاس امانت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز دیتا ہے، کوئی ذمہ داری دیتا ہے، یہ ذمہ داری ہمارے پاس امانت ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت اگر ہمیں کوئی منصب دیتا ہے، کوئی ہم کسی بڑی کرسی پر فائز ہو جاتے ہیں، بڑے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں، ہمارا قلم چلتا ہے، ہمارے سائن چلتے ہیں، ہمارے فیصلے چلتے ہیں، ہمارا عدل کا نظام ہمارے اوپر منحصر ہوتا ہے، یہ سارا کچھ ہمارے پاس امانت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ آپ مجھے گورنر کیوں نہیں بنا دیتے، مجھے امیر کیوں نہیں بنا دیتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر یہ جو گورنری ہے، یہ جو منصب ہے، یہ امانت ہے، اور تم ابھی کمزور ہو، قیامت والے دن تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص اس مقام کو، اس منصب کو، اس عہدے کو صحیح طریقے سے حاصل کرتا ہے، اس کی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے پورا کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جس شخص نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کی ہے، جس شخص نے اس منصب کے مطابق کام نہیں کیے جو اللہ رب العزت نے اس کو منصب عطا فرمایا تھا، تو ایسا شخص قیامت والے دن پھنس جائے گا۔ ایک شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جس کو گورنر بنایا گیا، امارت دی گئی، امیر بنایا گیا، اب وہ بندہ اگر اس کے منصب کے مطابق کام نہیں کرتا، جو ذمہ داریاں اس کو دی گئی ہیں وہ کام نہیں کرتا، اب ایسا بندہ کیا ہے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو جہنم کے اوپر پل بنا دیا جائے گا۔ اب آج ہم نے اس معاشرے میں یہ سمجھا ہوا ہے کہ جس کا نام بڑا ہے، جس کی کرسی بڑی ہے، اب وہ کسی کو سنتا ہی نہیں، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی نارمل بندہ آ جائے تو اس تک اپروچ نہیں ہو پاتی۔ بڑی کرسی پہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ میں خود ایسے ایک معاملے کو جانتا ہوں کہ اگر اس کا جب فیصلہ ہوا تو 100 سال سے زیادہ گزر چکے تھے۔ نسل در نسل چل رہا ہے۔ بالکل جی، بالکل۔ امانت داری کے اندر مجلس کی بات، انسان کا وجود، انسان کی ذات، یہ سارا کچھ ہمارے پاس امانت ہے۔ ہم نے اس کو اسی طرح ہی ادا کرنا ہے جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں، ورنہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے۔ جب قیامت والے دن ہمیں لایا جائے گا اللہ کی عدالت میں، نبی علیہ السلام کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، مہرے لگا دیں گے ان کے اوپر۔ یہ جو جسمانی اعضاء ہیں، ہم نے آنکھ سے کیا دیکھا ہے، یہ امانت ہی ہمارے پاس، ہم نے اس کے اندر خیانت تو نہیں کی۔ ہم نے کان سے کیا سنا ہے، کیا ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی تو نہیں کی؟ ہم نے ہاتھوں سے کیا کیا ہے، کیا اس کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کی؟ ایک شخص ہمارے پاس غریب بندہ آ جاتا ہے کہ یار میں یہ کام کروں یا نہ کروں، ہم نے جان بوجھ کے اس کو پھنسوا دیا، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تجھ سے مشورہ مانگا جائے تو تو امانت دار ہے اس مسئلے میں؟ بالکل۔ اگر تو جان بوجھ اس کو پھنساتا ہے، خیانت کرتا ہے، تجھے پتا ہے کہ میں مشورہ صحیح نہیں دے رہا،
ایسا بندہ خیانت دار ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے اندر خیانت کرنے والے کے بارے میں فرمایا اس بندے کا تو دین ہی نہیں ہے. بالکل صحیح، دین ہی نہیں ہے. ہم ایمان کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، مکر جاتے ہیں. ایسے بندے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کا دین ہے بھی نا، اس بندے کے دین کا کوئی اعتبار ہی نہیں، کوئی اعتبار ہی نہیں. بالکل اعتبار نہیں. یہ سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو. ناظرین یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو آنکھ، کان، ہاتھ، یہ امانتیں ہیں، یہ اسی طرح واپس بھی کرنی ہے اللہ کو جا کر، اور جواب دینا ہے کہ کہاں پر استعمال کیا. اور جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک غریب شخص ہے، ہم اس کا کام خراب کر دیتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو. علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما رہی ہیں، جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ کوئی بھی شخص تب تک ایمانداری نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہو. تو ہم خیانت تبھی کرتے ہیں جب ہم دوسرے کا نقصان چاہتے ہیں، اور ہمارے کہیں گمان میں یہ آ جاتا ہے کہ کہیں آگے نہ بڑھ جائے، کہیں نہ کہیں مشورہ بھی ہم تبھی غلط دیتے ہیں. تو یہ تو ایمان کی بڑی کمزوری ہے اور یہ بڑا نقصان ہو جائے گا آگے جا کے. کیا ماشاءاللہ حقوق کی پامالی جو ہے یہی خیانت ہے. رشتوں کے حقوق کی پامالی کو بھی خیانت کہتے ہیں، امانت لیں. دیکھیے امانت اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ ہمیں اس کا قرآن میں بھی اور تاریخ میں بھی واقعہ ہے کہ شب ہجرت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی تو آپ نے جناب علیہ السلام کو اپنا بستر دیا اور بستر پہ سونے کے لیے کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ علی صبح کافروں کو امانتیں ان کی واپس لوٹا کر مجھے ملنا. یعنی آپ دیکھیں ہجرت میں سب سے زیادہ جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کی فکر ہے وہ یہ ہے کہ کہیں کافروں کی بھی امانت کی ضرورت نہ ہو. ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں جو کافروں کی امانت میں بھی امین ہے. تو ہمیں کتنے اپنے بھائیوں کی امانتوں پہ امین ہونا چاہیے. جو آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی پہچان بنائی ہے، اس بتائی ہے، اس میں بھی 3 چیزیں یہ ہیں کہ وعدہ کرے تو جھوٹ بولے، امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے. یعنی کہ خائن کو کسی حال میں اللہ اور اس کے نبی نے معاف نہیں کرنا. کیونکہ ایک غلطی ہوتی ہے، جیسے میں جا رہا ہوں میرے پاؤں کے نیچے چونٹی آ گئی، مجھے نہیں پتا چلا، ایسی غلطی کوئی اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن وہ غلطی جو میں جان بوجھ کر کرتا ہوں، ارادتاً کرتا ہوں، قصداً کرتا ہوں، اس کی پوچھ گچھ ہے مجھ سے. دھوکے کی معافی نہیں ہے، خیانت کی معافی نہیں ہے. اب میں ایک آج کے آپ کے سے بڑے اہم عنوان سے ایک بڑی باریک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا، میرے نبی کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا نیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ کوئی انسان نہیں چاہے گا کہ میری نیت خراب نہ ہو. نیت کا دار و مدار آپ کے رزق حلال پر ہے. جو آپ کا رزق ہوگا اس سے خون بنے گا، جیسا خون ہوگا ویسی نیت ہوگی. اور رزق کا دار و مدار کس پر ہے؟ آپ کی امانت داری کہ آپ حلال کو حرام کر کے کما رہے ہو یا حرام کو حلال کر کے، اور حرام کو حرام سمجھ رہے ہو. پہلے ہم تو معذرت کے ساتھ اگر میرا کوئی جملہ کسی کو غلط لگے تو میں معافی چاہتا ہوں. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اسمگلنگ سے کما کر کوٹھی بنا کر اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی. سود کھا کر ہم اوپر لکھتے ہیں واللہ خیر الرازقین. امانتوں میں خیانت کر کے ہم عمرے پہ چلے جاتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ یہ میرے اپنے مطمئن ہونے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام میری مرضی کا نام نہیں ہے. اسلام اللہ کے حکم کا نام ہے، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نام. اور ایک جملہ رہ گیا، جناب علیہ السلام نے فرمایا تھا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچتی؟ یہ نہیں کہا کہ حضور یہ باہر تلواروں والے کھڑے ہیں میں بچ جاؤں گا. نہیں، یہ ہے ولایت، یہ ہے محبت رسول، یہ ہے امانت. یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچتی ہے؟ ہاں یا علی. اور فوراً میرے مولا نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا ستاروں گواہ رہنا، علی کو تم نے کبھی سوتے نہیں دیکھا، ہمیشہ علی نے تمہیں طلوع ہوتے دیکھا ہے. چونکہ آج میرے نبی نے فرما دیا کہ سونا ہے، آج علی کے لیے جاگنا حرام ہے. اسے کہتے ہیں جو رسول دے اسے لے لو. اور میرے رسول نے قیامت تک کے لیے یہ دین امانت دیا ہے مسلمانوں کو. بالکل یہ تباہ امانت دی ہے مسلمانوں کو. یہ قرآن ہمارے پاس امانت ہے، یہ حقوق ہمارے پاس امانت ہیں، یہ محبتیں ہمارے پاس امانت ہیں، یہ مروتیں ہمارے پاس امانت ہیں. اور یاد رکھیے یہ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اگر رعایا میں سے کوئی بھوکا مرتا ہے تو گریبان ان کا پکڑا جائے گا. ابھی مولانا نے مفتی صاحب نے حدیث بیان کی نا، ابو ذر وہ شخصیت ہیں حالانکہ صحابی رسول جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا آسمان کے نیچے زمین سے اوپر ابو ذر سے سچے انسان پر کسی نے سایہ نہیں کیا. اور پھر بھی اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ یہ ذمہ داری ہے. وہ بارول دانات سے نا وہ ایک بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ گئے تو اس کو درے مارے گئے تو وہ ہنسنے لگے. اوپر سے بادشاہ آ گئے، اس نے کہا ہنس کیوں رہے ہو؟
انہوں نے کہا سرکار میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہوں تو مجھے اتنے برے لگے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ 25-30 سال سے بیٹھے ہیں, آپ کا سوچیے آپ کا کیا حال ہوگا. بالکل اب ڈرنا چاہیے. مفتی صاحب جو ابھی ہمارے, میں چاہوں گی کہ ایک ہماری یوتھ کو میسج, جو اسپیشلی یہ جو کاروبار کر رہے ہیں, ہمارا دین کس طریقے سے کہتا ہے کہ اپنے کال و فیل میں, اپنے کاروبار میں, ہر معاملات میں ایمانداری اپنائیں, ورنہ اس کی سزا کیا ہے, کیونکہ شاید سزا سے ہی ہم ڈر کے آنےسٹ ہو جائیں. زندگی کے ہر طبقے میں جتنے بھی افراد ہیں, چاہے وہ چھوٹا ہے, جوان ہے, بوڑھا ہے, کوئی بھی شخص ہے, اس کے اوپر دین اسلام کی ذمہ داریاں تو لگتی ہیں. اب ہم مسلمانوں نے جن ہستیوں کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے وہ صحابہ کرام کی ہستی ہیں, اور صحابہ کرام نے کس سے تربیت لی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں یہاں پر ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 10 مبشرہ میں سے. جب فتح مکہ ہوا نا تو اس کے اگلے سال بہت سارے وفود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا شروع ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال حج بھی نہیں کر سکے, پھر اس سے اگلے سال حج کے لیے تشریف لے گئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا مختلف وفد آئے, نمائندے آئے اسلام قبول کرنے کے لیے. رمضان الکبیر, رمضان الکبیر. بریک کے بعد خوش آمدید. رمضان الکبیر افطار ٹرانسمیشن ہے. کچن میں ہم موجود ہیں, اور کچن میں انٹر ہونے سے پہلے روز ایک ہی بات, ہمارے شیف جو ہیں یہاں پر وہ فوراً ایسے کھانا بنا رہے ہیں, لیکن پہلے ہم نے کچن میں انٹر ہونے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں. جب آپ لائف بوائے سے ہاتھ دھوئیں گے آپ کے ہاتھ جراثیم سے صاف ہو جائیں گے, پاک ہو جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے برتنوں کو چمکائیں یہ صابن سے جو وم بار ہے, اور اپنے ہاتھوں کو صاف کریں لائف بوائے سے. تو ہاتھ جو ہے وہ میں نے اپنے واش کر لی ہیں, اور لائف بوائے کا ایک ہی موٹو ہے کہ جراثیم سے پاک ہاتھ, نیکی کی طرف ہاتھ بڑھائیں. تو ہم نے اپنے ہاتھ دھو لیے ہیں. برتن ہماری جمی ہوئی چکنائی جو ہے وہ وم سے بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جاتی ہے, اور جراثیم سے صاف ہو جاتے ہیں ہمارے برتن بھی, کسی بھی قسم کی کوئی چکنائی میل رہتی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اب تو شیف نے بھی کہہ دیا ہے, ندیم چیمہ ہمارے شیف ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کیا بنا رہے ہیں جی آج آپ؟ جی آج ہم بنا رہے ہیں پینی پاستا اور کباب مسالہ. کباب مسالہ ہے اور پینی پاستا ہے. ویری نائس. اچھا جی, کباب مسالہ چکن کے کباب ہیں؟ یس. اچھا جی, چکن کے کباب ہے, کباب مسالہ فل دیسی قسم کی ریسیپی. اور دوسرا ہے ہمارے پاس پینی پاستا, ایڈم کا بٹر, ایڈمز بٹر. اور آپ کو پتا ہے میں ڈیلی کہتی ہوں کہ ایڈمز کی آپ کوئی بھی چیز یوز کرتے ہیں اس کی بیسٹ چیز یہ ہے کہ وہ ایک نیچرل وے سے تیار ہوتی ہے, اس میں کوئی پرزرویٹیوز نہیں ہوتے ہیں. ایڈمز کی چیز ہے, موزریلا ہے, چلی چیز ہے, اور اس کے علاوہ دیسی گھی ہے, بٹر ہے. اب آج ہم بٹر یوز کر رہے ہیں. یس. تو اب جو ہے نا ہم کباب مسالے میں بھی بٹر یوز کریں گے. ارے واہ, دونوں ڈشز میں ہمارے ایڈمز کا بٹر یوز ہو رہا ہے. پیسٹ بنا کے رکھیے پہلے سے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آ رہا ہے جی ایڈمز کا بٹر, اور اب ہم اس میں لگائیں گے تڑکا گارلک کا. گارلک کا تڑکا لگے گا. فیئر انف. ٹھیک ہو گیا جی. ایڈمز کے مکھن کے اندر گارلک کا تڑکا, اور پھر اس کے ساتھ دوسری ہماری ڈش ریڈی ہو رہی ہے کباب مسالے کی, جس میں ٹماٹر پیسٹ ہے اور اس کے اندر ہم نے مکھن ڈال دیا ہے. اور اس میں وائٹ سوس جو ہے نا 3 سے 4 قسم کی بنتی ہے. بعض جو ہے نا وہ فلور بھی تھوڑا سا یوز کرتے ہیں, اس کی بھنائی اچھی طرح سے کرتے ہیں. بعض جو ہے نا وہ سمپل دودھ کی بناتے ہیں. سمپل دودھ. تو یہ ہمارے ویورز کے پاس چوائس ہے کہ وہ فلور کا یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, نہیں تو آپ نے میدا یوز کرنا ہے تو وہ یوز کر لیں. سمپل وہ دودھ نہیں بنتی, اس کی 3-4 یوز کر لیں جو آپ کا دل کرے. مکھن کے اندر آپ نے یہ 1 ٹیبل اسپون, یس 50 گرام 15 گرامز آپ اور 50 گرام فلور. یہ ہمارا سوس ریڈی ہو رہی ہے پاستا کے لیے. اچھا, یہ لائٹ سا جب براؤن ہوگا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے اسٹوک. اگر اسٹوک ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہم ڈال سکتے ہیں کنور کا چکن پاؤڈر. کنور کا چکن پاؤڈر یوز کر سکتے ہیں, یا کنور کی ٹکی یوز کر سکتے ہیں. یہ یس, کنور کیوبز جو ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ویسے ہی ہر گھر کے اندر کنور کی ضرورت ہوتی ہے. تو کنور کیوب جو ہے وہ ہم پاستا کے اندر ایڈ کریں گے فار دا فلیور. چکن پاؤڈر یوز کر لیں یا کنور کا کیوب یوز کر لیں, لیکن اس کو براؤن ہونے کے بعد. یس, تھوڑا سا براؤن کریں گے. یہ براؤن کلر آ چکا ہے, براؤن کلر آ چکا ہے اس کا. تو اب ہم اس میں ڈالیں گے اسٹوک کا پانی. ہمارے پاس نہیں ہے یخنی کا, تو ہم سمپل جو ہے نا پانی ڈالیں گے. اچھا, سمپل واٹر یوز کریں گے. یس, ٹھیک ہے. یخنی کا پانی نہیں تو سمپل
یوز کر سکتے ہیں آپ. اور آپ نے کھانا بناتے ہوئے گھبرانا تو بالکل نہیں ہے داغوں سے, کیونکہ سرف ایکسل ہے نا, سرف ایکسل ضدی داغوں کے لیے ہے. اوکے, اچھا یہ دودھ ہے 1 kg 1 kg 1 لیٹر, کے جی کہاں, دودھ کہاں کے جی میں آ گئے. یس. تو اب ہم جو ہے نا اس کے اندر ڈالیں گے اسپائس. ہو گیا جی. سالٹ 1 ٹی اسپون, 1 ٹی اسپون. بلیک پیپر, اس میں تھوڑا سا زیادہ ہی ہوگا, 1 ٹی اسپون. 1 ٹی اسپون از بلیک پیپر. اوریگانو یوز کریں گے ہم 1 ٹی اسپون. انف, بس اب اس کو فرائی کریں گے, اس کی اچھی طرح سے سکونے کے لیے کریں گے اچھے سے. تو ہمارا جو ہے نا ادھر مسالہ بھی تیار ہونے کو جا رہا ہے. اس میں ڈالیں گے گارلک پیسٹ. ٹھیک ہے, ٹماٹر کے اندر ٹماٹر پیسٹ ریڈی کیا تھا, اس کے اندر ہم ڈال دیں گے گارلک پیسٹ. سالٹ 1 ٹی اسپون. ریڈ چلی 1 ٹی اسپون. اوکے, ریڈ چلی 1 ٹی اسپون. اب ہم ذائقے کے لیے کنور کا کیوب بھی یوز کر سکتے ہیں. نہیں کرنا چاہتے ہو تو سمپل یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ کریں گے تو ذرا اچھا ذائقہ آئے گا اس کا. تو اب اس میں ایک تھوڑا سا یونیک کر رہا ہوں, میں نے ٹرائی کیا تھا کل, بہت مزے کا بنا تھا. کنور کی گارلک کیچپ. کنور کا گارلک کیچپ, یس. اوکے, تو وہ کنور کا گارلک کیچپ بھی یوز کریں گے ہم. ٹھیک ہو گیا جی, یہ آ گیا کنور کا گارلک کیچپ. ہم اس کے اندر فلیور کے لیے یہ بھی یوز کریں گے. کباب مسالہ جب آپ ریڈی کر رہے ہیں تو کباب مسالے میں آپ یہ چیزیں ایڈ کریں گے. تو جی ہمارا جو ہے نا پاستا جو ہے نا بوائل ہوگا, جب اس کی تھوڑی سی تھک شیپ آئے گی, پھر اس کے اندر ہم وہ پاستا ایڈ کر دیں گے اور اس کے اندر ہم کباب ایڈ کر دیں گے. تو اب ہم بناتے ہیں جی روح افزا. روح افزا ہمارا ڈرنک, آپ کو پتا ہے روح افزا کے بغیر تو ادھورا ہے سب کچھ. تو روح افزا کی ڈرنک ہماری ریڈی ہو رہی ہے, اور ریفریشنگ ڈرنک ہے, ریفریشمنٹ. آپ کو پتا ہے کہ کھانے کے ساتھ آپ روح افزا جب افطار کریں گے تو سب سے پہلے ہاتھ جو بڑھتا ہے وہ روح افزا کی طرف بڑھتا ہے. تو روح سبز بھی ہے, روح افزا بھی ہے, تو ہم روح افزا بنا رہے ہیں آج کے, روح سبز سے بنا رہے ہیں ڈرنک. ہم بنا رکھے ہیں ندیم بھائی, ہم روح افزا سے بنا رہے ہیں یا روح سبز سے بنائیں گے؟ روح سبز اور روح افزا دونوں سے. اچھا, روح آج دونوں مکس ہوگا, گارنش کریں گے. کریں گے. اوکے, ٹھیک ہو گیا جی. ہمارا ڈرنک بتاتے نا ہمارے ویورز کو ساتھ ساتھ کہ کیا بن رہا ہے ڈرنک میں, کیسے بنا رہے ہیں آپ ڈرنک. آپ چھپ کے ادھر کونے میں اپنی ساری ریسیپیز بنا لیتے ہیں, آپ ساری ریسیپیز ادھر بنا دیتی ہیں کہ ہمارے ویورز کو پتہ نہ چلے. یہ دیکھیں جی, ہمارے یہاں پر ٹماٹو پیسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے, اور یہاں پر کباب مسالے کا مسالہ یہ ریڈی ہو رہا ہے, اور یہاں پر پاستا کے لیے ساس ریڈی ہو رہی ہے, اور روح افزا سے ریفریشنگ ڈرنک ہمارا تیار ہو رہا ہے. اور روح افزا کا ڈرنک ہم آج جو ہے وہ پئیں گے, یا روح افزا یا کوک. کھانے کے ساتھ یہ 2 چیزیں تو چلتی ہیں, تو ہم جو ہے وہ کھانے کے ساتھ کباب مسالہ اور ساتھ میں کوک, چلڈ کوک کا مزہ ہی کچھ اور ہے. تو کباب مسالہ ہے ہمارے پاس آج ریسیپی میں, اور اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں پاستا, اور اس کے ساتھ ہمارا ریفریشنگ سا ڈرنک روح افزا سے وہ ریڈی ہو چکا ہے. اس کے اندر ہم نے تخم ملنگا ڈال دیے ہیں, بیزل سیڈز ہم نے ڈال دیے ہیں. ڈرنک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے, اور روح سبز کے ساتھ اور روح افزا کے ساتھ جو ہے وہ اس کو گارنش کیا گیا ہے. اور آئی گیس ہمارا یہاں پر جو ہے نا اس کو بھی ابال آ چکا ہے, اور اس کے اندر اب ہم پاستا ایڈ کریں گے, اور پھر مزیدار قسم کی یہ ڈش جو ہے وہ ریڈی ہوگی اور ہم انجوائے کریں گے. تو اب آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کہیں نہیں جائیے, ٹرانسمیشن کا سلسلہ ایسے ہی جاری ہے. بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. اسٹے ود اس. رمضان بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان الکبیر خصوصی افطار ٹرانسمیشن جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے, اور آپ کا اور ہمارا ساتھ تو 30 رمضان تک رہنا ہے. اور بریک سے پہلے ہم کچن میں مزیدار قسم کے کھانے بن رہے تھے, اور آج تک کباب مسالہ ہے. اچھا. اور ساتھ میں آج پھر یہاں پراپر افطار کر کے افطار ہوگا, اور ساتھ میں پاستا بھی ریڈی ہو رہا ہے. تو مزیدار قسم کے ڈشز وہاں پر بن رہی ہیں. کچھ مزید نئے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں, اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا, اور ان سے گفتگو بھی چلتی رہے گی. تو وداؤٹ فردر اینی ڈیلے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کے زیر تمام, جو اس وقت
पंजाब भर में जो जितनी भी मवेशियां मंडियां लगी हुई हैं, अच्छा डिटेल में मैं इसको बाद में बताऊंगी क्योंकि मैं वहां जाके कितने प्रोग्राम्स कर चुकी हूं और वहां पर जो सूरत हाल है, और अब पंजाब गवर्नमेंट जैसे इनिशिएटिव ले रही है और ऐसे काबिल शख्स जो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बाहर से फॉरेन एजुकेशन लेने के बावजूद वापस पाकिस्तान आए हैं ताकि पाकिस्तान की आवाम को सर्व कर सकें एक अच्छे विजन के साथ और एक अच्छे जिसे कहना चाहिए ना कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की तरक्की में अपना हाथ बिठा सके। तो हमारे साथ हैं इब्राहिम तारिक शफी साहब जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, कारोबारी शख्सियत भी हैं और फिर जो कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए ही इज पुटिंग एन एफर्ट। आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे जो है वो सबसे पहले तो रमजान की जो रूटीन है, रमजान मुबारक आपको बहुत ज्यादा। और हमारे साथ फैजान शाह साहब मौजूद हैं जो कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे, मगर पहले इब्राहिम भाई से बात करते हैं। जी 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 बिल्कुल, आपको दोनों को हम रमजान के बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि रमजान की ओवरऑल वैसे रूटीन बहुत हेक्टिक है, कैसी चल रही है? रमजान की पहले तो आपको पता है टाइम जरा पीछे होता था तो जरा जाग लेते थे, अब जरा ये है कि बीच में थोड़ा सा रात में सो लेते हैं, फिर सुबह ऑफिस होता है हमारा 9 से 3। उसके बाद आई गो टू जिम फॉर लाइक 45-50 मिनट्स रोजे के साथ। जी जी जिम तो बहुत जरूरी है हेल्थ पे। तो फिर उसके बाद नमाज वगैरह और फिर शाम को रात को आपको पता है आजकल पैडल टेनिस का बहुत क्रेज है, तो मैं पैडल टेनिस कोई घंटा सवा घंटा खेलता हूँ, कोई टूर्नामेंट्स भी खेले। फिटनेस का भरपूर ख्याल रखा हुआ है। फिटनेस का भरपूर ख्याल रखा हुआ है। ये तो वैसे अच्छा है। वैसे आई मीन हमारे यहाँ पर वैसे यूजुअली जो पोस्ट पर आता है की पोस्ट पर बैठता है उनके सिर्फ पेट निकलते हैं। हम तो ये तो आने जाने वाली चीजें, लेकिन हेल्थ और सबसे इम्पोर्टेंट पे कोई और पैडल तो आप देखें कि पूरे लाहौर में अब बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली। और हमने पिछले साल मेरे दोस्तों ने हमने सबसे पहले हमने खेलना शुरू किया था, तब इट वाज कॉन्सेप्ट अननोन, बट अब तो जहाँ देखो एवरीवन हर जगह पर बना हुआ है, लोग जा रहे हैं। अच्छा है ना अपनी फिटनेस को। और स्पेशली मुझे ये बात अच्छी लगती है कि यंगस्टर्स आप जैसे या बाकी तमाम कि अब वो आगे आ रहे हैं हमारी सियासत में भी और बाकी चीजों में भी कि उनको ये जिम्मेदारियां दी जा रही हैं कि वो आके ये काम और एटलीस्ट जो पहले एक फुकदान था प्लानिंग का, अब वो प्लानिंग के साथ जब काम होंगे तो यकीनन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी प्लानिंग के लिए ये जो जितनी मवेशी मंडियां हैं तकरीबन प्लानिंग से इनकी बात मैं कथा कलामी हमने लाहौर में और झंग में अनप्रेसिडेंटेड पहली बार कोई लाहौर की जो मार्केट है दैट इज 4.5 बिलियन और झंग की 3.8 बिलियन के करीब। ये हमने टाइम बाउंड प्रोजेक्ट किया है 6 मंथ्स का। वी स्टार्टेड इन नवंबर, वी आर हाफ वे, अब इट विल बी कंप्लीटेड बाय 15th ऑफ मे। मॉडल कैटल मार्केट्स डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में FWO को हमने दिया कि एक वक्त भी बचे और भी जिसे कहते हैं कि रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया। और अपना के टाइम बाउंड प्रोजेक्ट किया, ये ना हो कि फाइलों में प्रोजेक्ट बढ़ा रहे मुकम्मल ना हो, तो हमने उसमें तमाम तर का बल्कि ब्राजील हमारे टीम गई, वहाँ से जाके हमने डिज़ाइन में क्रिएशन की और स्टेट ऑफ द आर्ट जो फैसिलिटीज हो सकती हैं अपना जो कि आवाम को देने के लिए जो वहाँ पर मवेशी मंडियों में जो व्यापार आते हैं जो शेड्स हमने बड़े शेड्स उसमें एलोकेट किए हैं एनिमल्स के लिए। फिर जो दूसरी फैसिलिटीज होती हैं ऑफिसेज मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारी चीजें हमने फिर लोडिंग अनलोडिंग एरियाज, उसके अलावा फिर ऑक्शन रिंग बनाया है कि पंजाब में पहली बार ऑक्शन रिंग, लाहौर में भी और झंग में भी ऑक्शन आप किसी भी चीज की वहाँ कर सकते हैं, नॉट ओनली लाइव स्टॉक एनी ऑक्शन। तो इस तरह करके हमने उसको स्ट्रीमलाइन किए हैं चीजों को कि बेहतर हो। और when I got this company it had a revenue of only 3 billion था, अब it is more than 14 billion। तो it's a 10x आप कह लें। और इंशाल्लाह इस साल और क्योंकि कैपेसिटी डबल हो जाएगी मार्केट की लाहौर और झंग की, तो ये इसका लाइफ स्टॉक में पाकिस्तान को बहुत फायदा है कि दुनिया भर में मॉडर्न क्वारंटीन जोन्स और वेटरनरी फैसिलिटीज टॉप ऑफ द नॉच होनी चाहिए। तो हमने पहली बार ये दो, और इंशाल्लाह ये काम तेजी से जारी है। आपके पास अंडर वन रूफ होगा, वो हम वीडियोस भी हम अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे। अच्छा ये बहुत अच्छी बात है कि अंडर वन रूफ है सारी फैसिलिटीज, क्योंकि ईद पे हम लोग जब जाके इस बार लाहौरियों को जनाब पहली बार एक तो पहले लेट्स से स्पेस थी 15-20,000 एनिमल, अब इट्स डबल
اچھا. اور ٹائم باؤنڈ مطلب ان سینس کے لوگوں کو فیسلٹیز روڈز پراپر ہر چیز. پارکنگ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. پارکنگ کا بھی ہر چیز آپ کو ایک نظر آئے گا کہ کام جو ہے وہ FW نے کی ہے, اور ہم نے یہ ہمارا ویژن تھا, ہم اور بھی طریقے سے کام کرا سکتے تھے, وہ پروجیکٹ مکمل ہی نہیں ہو سکتا تھا. اور ویسے بھی ان سچ اے شارٹ ٹائم پیریڈ بیکاز یو ٹولڈ کہ یہ نومبر میں سٹارٹ کیا. جی نومبر میں 15 نومبر کو ہم نے سٹارٹ کیا, اور ابھی دن تک ہی نہیں ہے. جی مطلب بس اب ہم شیڈز کی کمپلیشن ہے, اور مطلب انفراسٹرکچر اوپر آ گئے, فاؤنڈیشنز اوپر آ گئی ہیں, اب تو اوپر اسٹرکچر آنا ہے, اور جسے کہتے ہیں نا کہ مہینہ سوا مہینے میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اچھا صاحب, اس میں ہوتا یہ ہے کہ موسٹلی جب ہم مویشی منڈی کو ایک جگہ سے ہٹاتے ہیں تو پلان نہیں ہوتا کہ کہاں پر ان کو جگہ دینی ہے, تو پھر وہ چیلنج فیس ہمیں کرنا پڑتا ہے. ہم نے پیمکو کے ساتھ ان کو جگہ تھوڑا جگہ ساتھ ایلوکیٹ کی ہے. وہ تو ٹائم ابھی تو ہفتے میں 1 دن لگتی ہے. ہمارا مین ٹارگیٹ تو بڑی عید ہے نا, جب میجورٹی والیوم آتا ہے, اس کے لیے یہ تو فار دا ٹائمز ٹو کم ہم نے پروجیکٹ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب شارٹ رن میں ٹھیک ہے, تھوڑا سا ایک دقت ضرور ہے کہ ایک آپ نے مگر ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے, لیکن آپ لانگ رن میں دیکھیں نا, یہ خالی پنجاب سے اس میں بہت بڑا بینیفٹ ہوگا لائف اسٹاک ایز, اور پھر ساتھ پیمکو ہے. ہم نے ابھی گورنمنٹ کو پرپوز کیا کہ پیمکو کو بھی ایمالگمیٹ کر دیں ہماری کمپنی میں, بیکاز دے اونلی ہیو اے ریونیو آف 10 million per year compared to ours is like quite a lot. تو بہتر ہے اگر ہم اس میں بھی کام کریں تو وہ اس ادارے کو بھی بہت بہتر کر سکتے ہیں. وہ ایک جوائنٹ وینچر ہو سکتا ہے, JV ہو جائے گا تو پھر اس میں بھی بہتری آ جائے گی. دیٹ از ویری گڈ. ایکچولی میں جو بتا رہی تھی کہ میں جب وہاں پہ پروگرامس کرنے جاتی تھی, وہاں مسئلہ یہ ہوتا تھا, وہاں پر جو بیوپاری آتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا ہے. ہمیں آپ وہ ویڈیو پلے کریں, I will show you exactly. وہ جانوروں کے لیے پانی کی جگہ نہیں ہے, پھر چوری ہونے کا ہم نے واٹر ٹینکس اس میں لگوائے ہیں, اسٹیٹ آف دا آرٹ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس لگائے ہیں. پھر اپنا اس کے اندر آپ جو یہ لوڈنگ ان لوڈنگ ایریاز ہیں کہ اینیمل ہیلتھ پہ جو بہت ضروری ہے وہ ایزی ہے. پھر الیکٹریسٹی کا ایک پراپر نظام, الیکٹریسٹی کا پراپر پانی کا نظام, مطلب بیسک ہے یار, یہ تو پری ریکویزٹس ہیں جو پہلے کمی تھی, لیکن اب اس کو چلیں بالکل ہم نے کیا. حالانکہ ہمیں ڈیزائن میں کافی ٹائم لگا, کچھ چینجز بھی کرنے پڑے برازیل سے جب ہمارے سے وہ, لیکن ہم نے اس کو فوکس اسی چیز پر, ہم نے کافی فریکوینٹ میٹنگز بھی کی ہیں کہ ٹائم باؤنڈ کمپلیشن ہو جائے پروجیکٹ کی ٹائم سے, اور کوالٹی پہ بھی کوئی کمپرومائز. بالکل اس وقت اسکرین پر ناظرین دیکھ سکتے ہیں جو پکچرز یہاں پر آن ایئر ہو رہی ہیں, جو ایکچوئل پوزیشن ہے. یہ انوگریشن کیا نا چاہیے, کب تک رننگ میں, کب مطلب فائنل 15 مئی کو انشاءاللہ دونوں لاہور میں اور جھنگ میں بیفور عید, یعنی دونوں آپریشن ہو جائیں. آپ دیکھیں گے جھنگ میں, حالانکہ کوئی بھی جھنگ میں سی پیک روٹ پہ ہم نے بنائی ہے, اور وہاں پہ بھی اسی اسپیس سے ہم کام کر رہے ہیں. آپ دکھائیں مجھے, وہ چیزیں وہ ساتھ ساتھ وہ چلتی جائیں گی. بٹ the thing is کہ ایک یہ سیکیورٹی وہاں پر جو آ رہے ہیں اپنی جانوروں کو سیکیور کرنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے دن رات وہیں پر یہ ہماری ذمہ داری ہے ہماری کمپنی کی. جب ہم آکشن, اس بار میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پہلے ہم لائیو آکشن کر رہے تھے 2 سال سے, اس بار ہم ای آکشن پر جا رہے ہیں اور ٹرانسپیرنسی پہ جا رہے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا جو ہے کرپشن فری کمپنی بنانا چاہتے ہیں ہم, اور اس کے لیے ہم نے ای آکشن کروا رہے ہیں. PITB کو ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ سب کچھ کہ ڈیجیٹلائز ہو جائے گا, اور پچھلے سال ہم نے ای کیٹل شروع, لیکن اس بار تو ہمارا جو ریونیو جنریشن کا سسٹم ہے اس کو بھی ہم نے ای آکشن پہ لے گئے ہیں, تاکہ جتنا ڈیجیٹلائز کر سکیں ہم. اور سب سے بڑی بات, ہم ERP سسٹم لے کے آ رہے ہیں, اس کے لیے ہم نے جو پری ریکوزٹ ہوم ورک کر لیا ہے. دیٹ ول چینج دا کلچر آف دا آرگنائزیشن. اٹ از لائک انٹرپرائز ریسورس پلاننگ, وہ دنیا کی سب سے اچھی کمپنی, وہ بھی ہم اس پہ کر رہے ہیں. ون انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر پہ ساری چیزیں اکاؤنٹس کی ہوں گی, تو which will change the culture of our organization as a whole in the next 3 months. اسی کے تھرو آڈٹ بھی ہو جاتا ہے, اسی کے تھرو فائنانس بھی ہو جائے گی. اور یہ ہماری پہلی کمپنی ہے جو, اور یہ سر ERP سسٹم ٹاپ آف دا لائن اسٹیٹ آف دا جیسے دنیا بھر میں مانا جاتا ہے وہ امپلیمنٹ کرے گی. اس سے بہت سیونگ ہوگی, ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا, سب کچھ سب دیکھیں نا کہ وہ تو آپ بھی بیٹھ کے چلا سکتے ہیں, آرگنائزیشن ہو جائے گی. کیونکہ میرا تو سال رہ گیا ہے, اور مطلب یا میں کنٹینیو آگے, تو میری کوشش یہ ہے کہ میں وہ کر کے جاؤں کہ کل کو کوئی بھی آئے اس کو مشکل نہ ہو, سسٹمز ان پلیس ہونی چاہیے
بندے تو لوگ تو آتے جاتے ہیں، ہم آپ کو باہر نہیں جانے دے رہے، ہم تبھی تو آپ کو یہاں پر رکھ رہے ہیں کہ ایسے انوویٹو آئیڈیاز آنے چاہیے ہیں اور مزید دیکھیں ہر کسی نے ایفرٹس ہی تو پٹ کرنی ہے نا، اور اگر کسی کا کوئی ویژن ہے، کوئی ایفرٹس پٹ کر رہا ہے تو وہ مسٹ اپریشیٹ دیٹ۔ ٹرانسمیشن کا سلسلہ بالکل چل رہا ہے، دانش عرفان ہمارے قوال ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب۔ آپ کے کلام کے ساتھ ہم بریک لیں گے، اس بار کلوزنگ نہیں، آپ کے کلام کے ساتھ بریک آ رہی ہے جی۔ رمضان عظیم بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے تو ویلکم سموسے اور پکوڑوں کو کیا نا جی، سموسے پکوڑے آ چکے ہیں۔ رضوان ہماری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہمارا حصہ نہیں ہے، ان کی نظر سموسے اور پکوڑے نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور آج انہوں نے خاص طور پر آپ کے لیے بھی پکوڑے لائے ہیں کیونکہ آپ نہیں کھا رہی تھی، احتجاج کر رہی تھی، تو آج آپ کا احتجاج ختم ہو جائے گا۔ روزے فرض ہیں، پکوڑے فرض نہیں ہیں۔ اچھا آپ کی بھی افطار ایسے ہی ہوتی ہے سموسے اور پکوڑوں سے؟ میں تو خالی کھجور اور لیتا ہوں، پھر میں نماز کے بعد آئی ایٹ، کیونکہ پھر باڈی کا بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے، تو میں ایک دم نہیں پھر کھاتا، اونلی ڈیٹ اینڈ دیٹس اٹ، پھر میں ساتھ ہی نماز پڑھتا ہوں، دین آئی۔ اچھا صحیح، ویسے روزہ اور عید سیلیبریٹ کرنے والی ایج ہے یہ بچے جو سیلیبریشن کرتے ہیں نا، تو آج تو لائف بوائے کے گیسٹ بھی آئے ہیں، لائف بوائے کے گفٹ ہیمپرز بھی آئے ہیں جو ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ جائیں گے جن کی روزہ کشائی ہے آج، تو اور انسا بھی یہاں موجود ہیں۔ آنسا سے ہم سٹوری بھی سنیں گے، ہماری آنسا ہمیں روز کوئی نہ کوئی مورل سٹوری بھی بتاتی ہیں، وہ بھی ہم سنیں گے۔ اچھا ویسے یوزلی افطار کہاں، گھر پہ ہی ہوتا ہے یا موسٹلی گھر پہ؟ میں افطار گھر پہ کرتا ہوں، پھر میں نے آپ کو بتایا سارا دن رات کو دن بن جاتا ہے، اور یہ اچھی روٹین ہے کہ افطار میں آئلی آئٹمز نہ کھائے جائیں، پراپر کھانا کھایا جائے، اور اس کے بعد پھر کیفین لے لیں، کوئی کافی شاپی، وہ تو ویسے ہی آپ کے بالکل بھوک کو ختم کر دیں۔ جی میں کافی تو بہت ضروری ہے، کافی بہت ضروری ہے، ہاں یہ چائے نہیں ضروری، کافی ضروری ہے، چائے یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ہمارے یہاں ہمارے ملک میں بڑا عجیب کنسپشن ہے، آپ دیکھیں گورا ہے یا مطلب دنیا بھر میں آپ مختلف معاشرے میں دیکھ لیں، دے ہیو کافی ان دا مارننگ ٹو اسٹے الرٹ۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ 2 چمچ اور ڈال کے جو ہے چائے پی لیں، اور وہ افطار کے فوراً بعد چائے بہت ضروری ہے۔ نہیں ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ کہیں بھی اب آپ جائیں تو ٹی از مینڈیٹری، وہ کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہاں پر آنیسٹلی پاکستان کی کافیز آر ناٹ دا ریئل کافیز، وی ڈونٹ ہیو دیٹ بینس۔ بہت کچھ ایسے لوگ ہیں جو کافی لور، آپ کو کافی نالج ہے اس چیز پہ لگتا ہے، لیکن اب اپنا کافی اچھے بھی کھل گئے ہیں آؤٹ لیٹس، اب کچھ ایک دو ہیں ایسی جو کہ اچھے بینس، فریش بینس لے کر آتے ہیں، لیکن بات نہیں، ہمارے اسٹمک کو ایسی عادت ہے، ہم ایسی چیزیں کھا اور پی لیتے ہیں پاکستانی۔ اچھا یہ آدھا کپ چائے والا کانسیپٹ مجھے سمجھ نہیں آتا ویسے، کہ مطلب آپ نے چائے پینی ہے تو آپ پورا کپ پیئیں، جو چائے لورز ہے نا وہ ایک چائے پینے کے بعد کوئی اور بنا رہا ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے آدھا کپ ہم بھی پی لیں گے، یہ ویسے بڑا وہ چیز چل رہی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے مویشی منڈیوں کی اور یہ سب کچھ، اور آپ بتا رہے ہیں کہ 15 مئی سے یہ سب آپریشنل انشاءاللہ ہو بھی جائے گا، بڑا ضروری ہے اس کو، اس ٹیم کو بیلنس کر کے آگے تک چلنا، کیونکہ ہمارے یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے، اس کے بعد وہ ٹیم نہیں ہوتی جو اس کو لے کر چلتی ہے۔ ہم نے اس میں سب سے اچھی چیز یہ کی کہ ہم نے بیسٹ کانٹریکٹر کو چوز کیا، ہم نے بلکہ ایک ایگزیمپشن نکالی پیپرا رولز کے تحت کہ ہم ٹائم باؤنڈ پروجیکٹ کریں، تاکہ جو ہے کسی بھی قسم کا ڈیلے یا کسی بھی قسم کا، جسے کہتے ہیں نا، ایک ہم نے وہ کام کیا جو کہ مطلب یوزلی نہیں ہوتا، ٹائم ایفیشینٹ ہو جائے، ٹائم ایفیشینٹ بھی، اور مطلب ان سینس کہ کام ہو بجائے کہ کوئی اور ڈیلے ہو، پھر آپ کو پتہ ہے 100 قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو میرا یہی تھا، کیونکہ میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف لا ایز ویل، تو میں نے یہ کلوز کہیں پڑھی تھی کہ آپ ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ میں یو کین گو ٹو دیز کائنڈ آف آرگنائزیشنز، تو میں نے اپنی بورڈ میں رکھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یو مسٹ کم اپ ود گڈ آئیڈیاز اینڈ امپلیمنٹ دیم، بی ایبل ٹو امپلیمنٹ ان اینی آرگنائزیشن۔ تو ہمارا صرف فوکس یہی تھا۔ اچھا یہ ہم جو ویڈیوز بھی یہ سارے دکھا رہے ہیں، یہ سب شیڈز ہیں اور یہ سب بنے ہوئے، یہ کام ہو رہا ہے، ہو گیا ہوا ہے نا، یہ دیکھیں جی آفیسز ہیں، آگے آپ کو شیڈز کا کام نظر آئے گا، وہ واٹر ٹینک ہے، یہ ساری چیزیں، یہ کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو۔ مطلب یہ آج کی ویڈیو ہے صبح کی، آئی تھنک یہ لاہور کی ویڈیو ہے جی جی یہ لاہور کی ہے۔ اوکے اوکے، اور یہ ایریا کتنا ہے؟ یہ 72 ایکڑ کے 72 کنال ہے یا 72 ایکڑ ہے، سوری 72 ایکڑ کے قریب یہ ایریا ہے، یس۔ اور یہ آئی مین اٹس اے ہیوج، وہی بات کہ ٹیم اس کو مینج کرنا جو ریگولرلی اس کو مینج جو انفراسٹرکچر ہے نا، اب یہ اس پہ شیڈز آنے ہیں، یہ جو فاؤنڈیشنل کام ہوتا ہے، جو کانکریٹ کا کام ہوتا ہے وہ تو آ گیا، اب تو
جسے کہتے ہیں نا اب آپ نے کنیکٹنگ کرنے ہیں، فنیشنگ رہ گئی ہے، فنیشنگ رہ گئی ہے، روڈز بننی ہے، اور مطلب کام تو رہتا ہے ابھی بھی کافی 50% سے چھوٹے چھوٹے کام تو رہ جاتے ہیں، لیکن جو نہیں 50% کے قریب کام رہتا ہے، لیکن جو بیسک جس پہ بنیاد ہونی ہے نا وہ مکمل ہو گیا. یہ اچھی بات ہے. اور ویسے بھی ابھی تو ٹائم ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹیم اگر آپ کی اچھی ہو تو آپ کام کر سکتے ہیں. اور ٹیم میں ہماری ٹیچر، میرے پاس تو بڑے اچھے ٹیم ہے. یو آر امنگ دا بلیسڈ ون. ٹیم اچھی ہونا بہت ضروری ہے. ہماری ٹیم بھی بہت اچھی ہے بھائی، ان کی بھی تعریف ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. ہماری ٹیم، ہماری کیمرہ مین سب بہت اچھے ہیں. ٹیچر آنسا، آج کیا سٹوری لے کر آئی ہیں آپ؟ آج ہم لائف بوائے کی ایک بہت ہی دلچسپ سٹوری سنائیں گے بچوں کو. سنو گے سارے؟ کیونکہ لائف بوائے کا کہنا ہے ہر نیک کام کا پہلا قدم لائف بوائے سے ہاتھ دھونا. تو آج ہم ہاتھ دھونے کا پراپر ایک طریقہ جو کہ ہمیں سائنس نے بتایا ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بھی ہے، ہم اس کے مطابق ہاتھ دھونے کا طریقہ کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہم اور بھی لائف بوائے کیا کیا کہتا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. سٹوری سنیں گے؟ یس. آج ہم کلاس میں ہونے والی ایک ایکٹیویٹی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے. ایک دن کلاس میں سب بچوں کو بریک ہوا اور سب بچوں نے بیگ سے اپنے لنچ باکس نکالے اور فوراً سے کھانے لگ گئے. ٹیچر عائشہ نے جب دیکھا کہ سب بچوں نے تو ہاتھ دھوئے ہی نہیں ہیں اور وہ لنچ کھانے لگ گئے ہیں تو انہوں نے سب بچوں کو کہا رک جاؤ، ابھی کوئی بچہ نہیں کھائے گا کیونکہ آپ نے پورے دن میں بہت ساری ایکٹیویٹیز کی ہیں. ہم لوگ باہر گئے تھے گراؤنڈ میں، ہم نے وہاں پہ پلے کیا تھا، پھر ہم لوگوں نے سینڈ ٹرے کے اوپر حروف تہجی بھی لکھے تھے اور نمبرز بھی لکھے تھے. اس کے بعد ہم نے کلاس میں اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز کی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پر کچھ جرمز لگ گئے ہوں گے. تو ہمیں انہی ہاتھوں سے کھانا نہیں کھانا چاہیے بلکہ ہمیں ہاتھ دھو کے کھانا چاہیے. تو ہاتھ دھونے کا طریقہ سب بچوں نے پوچھا. ٹیچر ہم لوگ تو ہینڈ واش کر کے آئے تھے. تو دیکھا تو کچھ بچوں کے ہاتھ پہ ابھی تک مٹی لگی ہوئی تھی اور کچھ بچوں کے ہاتھ ابھی گندے لگ رہے تھے. تو ٹیچر نے کہا کہ آج میں آپ کو ہاتھ دھونے کا طریقہ بتاؤں گی. تو سب بچے بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے. وہ ٹیچر کے ساتھ باہر گئے اور انہوں نے ٹیچر کے ساتھ ہاتھ دھونے کی پریکٹس کی. پتہ ہے کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے نل کا پانی تھوڑا کھولنا چاہیے، زیادہ پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے نل کھولا، بچوں نے اپنے ہاتھ کو پہلے گیلا کیا، اس کے بعد لائف بوائے کا جو ہینڈ واش ہے اس میں سے تھوڑا سا ہینڈ واش اپنے ہاتھ پہ لگایا اور اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پہلے فرنٹ سائڈ سے اور پھر بیک سائڈ سے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا. اس کے بعد ٹیچر نے کہا کہ آپ اپنے نیلز کو بھی صاف کرو، اپنی انگلیوں کے سینٹر جو پورشن ہے اس کو بھی صاف کرو صابن کے ساتھ اچھے طریقے سے. اس کے بعد آپ نے اپنی کلائی کو بھی اچھے طریقے سے صابن لگا کے دھونا ہے. پھر آپ پانی دوبارہ سے کھولیں گے اور کتنا پانی کھولنا ہے؟ تھوڑا سا پانی کھولنا ہے. اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے اور پھر صاف ٹیشو یا کپڑے سے صاف کر لینا ہے. سے ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے. جراثیم سے باغ، یہ ہماری ٹیچر انسا نے ہمیں، اب تو ہماری بھی ٹیچر بن گئی اور ہمیں ہاتھ دھونا جو ہے وہ آج سکھا رہی تھی. اور ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوں گے کووڈ میں بھی یہی لیسن میرا خیال ہے ملا ہے کہ ذرا سا وی ہیو ٹو کلین آور ہینڈز. یہ ویسے بڑی کامن پریکٹس ہے لیکن ہماری کامن پریکٹس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہاتھ دھونا مطلب بہت مینڈیٹری ہے. اور اسپیشلی یہ جو ہینڈ شیک ہے نا اس سے سب سے زیادہ جرمز ٹرانسفر ہوتے ہیں. مطلب اور جتنے یہ وائرس ہم نے دیکھے گزشتہ کچھ عرصے میں، میں کہہ رہا ہوں کووڈ کا سب سے بڑا لیسن یہ ہے. بالکل. اور ویسے شکر ہے مجھے ایک لحاظ سے تو یہ ہے کہ کووڈ نے ایٹ لیسٹ ہمیں تھوڑا سا نا زیادہ صفائی کی طرف زیادہ کنوینس کر دیا ہے، ورنہ ہمارے یہاں پر اتنے کوئی زیادہ لوگ صفائی صفائی تو نصف ایمان ہے. بالکل بالکل جی. اب فضا چند لمحات باقی ہیں افطار ہونے میں. ہاں جی ہاں آپ دیکھ رہی ہیں. تو میرے خیال سے بریک میں جانے سے پہلے ثنا خان مصطفیٰ ہمارے ساتھ احمد جمال شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے درخواست کریں گے کہ وہ کلام پیش کریں. کون سا کلام سنائیں گے؟
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रमज़ान अल कबीर इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बार फिर से रोज़ा इफ्तार हो चुका है और यहाँ पर समा तो आपको पता है कि आपका और हमारा साथ रहता है, समा बन जाता है और फिर इसमें नात भी हम पढ़ते हैं, कलाम कोई होता है, कवाली भी होती है, वो भी सुनते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद होते हैं जिनसे सारी डिस्कशन होती है। और आज जैसे हमारा इशू था, टॉपिक था ईमानदारी। ईमानदारी मतलब इसी में देखें, इसी एक वर्ड के अंदर ईमान भी है, मुकम्मल ईमान है। तो आप अगर अपने मामलात में ईमानदारी अपनाएंगे, सच बताएंगे और आधा सच नहीं पूरा सच, क्योंकि आधा सच जो है वो झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। कोशिश करें कि पूरा सच बोलें, जितनी इस्तात अल्लाह ने आपको दी है रहते हुए उसमें जितना सच बता सकते हैं, चाहे खुलकर चाहे ढके छुपे अल्फाज में सच बोलें। जब आप सच बोलेंगे ना तो आपके कंधों पे, आपके ज़मीर पे कोई बर्डन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं ना कि आप स्लीपलेस बिल्कुल रिलैक्स होके सो जाएं, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप सच बोलें। जब आप पर बोझ नहीं होगा तो फिर आपके सारे वो जो डिप्रेशन और एंजाइटी वो सब खत्म हो जाता है। बिल्कुल, और ये बड़ा खूबसूरत मैसेज है। जब आप सच बोलते हैं ना तो आप बहादुर हो जाते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती कि ये चीज़ पता लग गई। इंसान को यही खौफ होता है ना कि मेरे बारे में कहीं मेरी गैर मौजूदगी में पता ना लग जाए कि मैंने झूठ बोला था। तो जब आप सच बोलते हैं, बज़ाहिर मुश्किल रास्ता है मगर इसी में खैर है और इसी में इंशाल्लाह इंसान सुरखरू भी होता है और आसानी भी होती है। नाज़रीन, आखिर में एक आज की अच्छी बात यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अच्छा सोचना, अच्छा गुमान करना भी इबादत है। आप ये सोचिए कि हम किसी के बारे में बहुत जल्दी राय कायम कर लेते हैं और अपना रवैया भी फिर उसके मुताबिक करते हैं जो हमारी राय होती है उस शख्स के हवाले से। लिहाजा अच्छा गुमान करें, अच्छा सोचें, इसमें तो हमारा कुछ नहीं जा रहा। अच्छा, इसमें जो आप बात कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता, कोई थर्ड पर्सन भी आपको बता देना कि ये ऐसा है, वो राय कायम हो जाती है ना। आपको वो कितना भी अच्छा ट्रीट कर ले, आपके माइंड सेट में वही बात है जी, उसने कह दिया तो इसका मतलब है कि ये बंदा, आपने उसके पैरामीटर पर उस शख्स को जज कर लिया। सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दी। ये भूल जाते हैं कि उसका हमारे साथ क्या ताल्लुक है। आपके साथ शायद वो बहुत खैर वाला ताल्लुक हो, बहुत मोहब्बत वाला ताल्लुक हो, उसके साथ एक अलग ताल्लुक हो सकता है। Coin has two sides. Exactly. तो वो दूसरी साइड को भी आपने ये देखना है कि आपके साथ उस शख्स का क्या ताल्लुक है और कोशिश करें कि अगर आपके साथ बुरा ताल्लुक भी है तो फिर भी आप उसके लिए अच्छा गुमान करें। और हमारा दीन यही सिखाता है, सरकार यही सिखाते हैं कि जो आपके साथ बुराई करता है उसके साथ अच्छाई करें, उसके लिए खैर मांगे और उसके हवाले से अच्छा गुमान करें, उसके लिए हिदायत की दुआ करें। हिदायत की दुआ जो आप कर देते हैं, ये आप सबसे अच्छी एक पुड़ी है जो आप किसी को दे सकते हैं, किसी के लिए आसानी पैदा जो कर सकता है। लिहाजा आज का जो प्रोग्राम है इसका तो वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम बड़ा अच्छा चल रहा था, टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त था, मगर हमें जाना पड़ेगा। और वैसे भी अब तो खैर काउंटिंग जो है वो रमज़ान 15 रोज़े चुके हो चुके हैं, 16वां रोज़ा अब तो कम ही होने हैं। तो एक साथ आपका और हमारा तो रहेगा 30 रमज़ान तक, लेकिन उम्मीद है और दुआ भी है कि अल्लाह ताला कोई भी अच्छी अमल, कोई भी अच्छा नेक अमल, कोई भी अच्छी बात जो हमारे दिल से निकलती है वो आप लोगों तक पहुंचती है, उस पर अमल करें। और अल्लाह हमसे इस रमज़ान के सदके कोई अच्छा काम ले ले, दीन का काम ले ले, तो वो हमारे लिए भी बख्शिश का सबब बने और वो लोग जो हमारी बात सुन रहे हैं कोई अमल कर लें तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए इससे बढ़कर कोई आज की ट्रांसमिशन से हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आपसे कल भी मुलाकात होगी नए इशू के साथ, नए टॉपिक के साथ, मजीद गुफ्तगू करेंगे। और लास्ट पर जाते जाते जो है दानिश अरफान, इनके कलाम के साथ हमारी तरफ से तो इजाज़त है, लेकिन इनके कलाम सुनते हुए जो है वो हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करेंगे।